خدا کی حمد ہو. خدا نے ہمیں قوت دی ہے. خدا نے مجھے قوت دی ہے. خدا نے آپ کو عظمت بخشی ہے. خدا نے آپ کو توفیق دی ہے. آپ ہرگز پہلے جیسے نہیں رہیں گے. ہر ایک چیز جو پہلے تمہیں پریشان کرتی تھی وہ کچلی جا چکی ہے. میرے پاس طاقت ہے. میرے پاس طاقت ہے. میرے پاس طاقت ہے. تمہاری کمزوری جا چکی یسوع کے نام سے. اے باپ، ہم تیری بھلائی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تیری نعمتوں کے لیے شکریہ، تیری قوت کے لیے شکریہ، اور تیرا شکریہ ہر ایک اس چیز کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہے. خدا، ہم دعا کرتے ہیں ہم فتح مند زندگی گزاریں اس قوت میں یسوع کے نام سے. اے خدا، کوئی امتیاز نہ ہو، چھوٹے سے بڑے تک، کم تر سے بلند تر تک، ایک طرف سے دوسری طرف ہم آج تیری قوت سے بھریں. آج اپنی قوت بھیج، تیری قوت میں جئیں. آج میں دعا کرتا ہوں اے خداوند، ہر چیز جس نے ہمیں زیر کیا تھا ہم اسے زیر کریں گے. ہم تیرے نام کو جلال دیں گے. ہم خوشی منائیں، زندہ رہیں اور قائم رہیں اس بڑی فتح مند قوت میں جو تو نے ہم سب کو دی ہے. اے خدا، اسے ہر زندگی میں پورا کر. یسوع کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آپ تشریف رکھیں. ہم دیکھیں گے رومیو 6 باب اور اس کی 4 آیت. پس موت میں شامل ہونے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. نئی زندگی میں چلیں. وہ زندہ کیا گیا ہے، وہ زندہ ہو چکا ہے، وہ سر بلند کیا گیا ہے، اور وہ نئے زندہ ہونے کی جو قوت ہے وہ تمہاری زندگی اور میری زندگی میں لایا ہے. اور وہ زندہ کیے جانے کی قوت جو ہے وہ کلیسیا میں بھی لایا ہے. وہ زندہ کیے جانے کی قوت اور تمام رہنماؤں میں، کلیسیا کے رہنماؤں میں بھی لے کر آیا ہے. اور وہی زندہ کرنے کی قوت ہر ایک کلیسیا کے رکن میں لے کر آیا ہے جو مسیح ہیں. اور وہ ہم سے کہتا ہے، اور اس زندہ کیے جانے کی قوت کے وسیلہ سے، اور اب وہ تبدیل ہو چکی ہے تمہاری زندگی میں اور میری زندگی میں. اس لیے ہم زندہ رہیں اور نئے پن میں ہم زندگی گزاریں اور چلیں. 5ویں آیت. کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ پوستہ ہو گئے، تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پوستہ ہوں گے. ہم اس جیسے ہوں گے. اس کے جی اٹھنے کی قوت میں جب وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا تو اس پر کوئی پریشر نہیں تھا، نہ قوت تھی، نہ پلاتوس کی، نہ ہیرودیس کی، اور نہ کائفہ کی. اس کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا. اور جب ہم اسی نئی زندگی میں اس کے جلائے جانے کی قوت میں چلیں گے تو تمام منفی قوتیں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی. ہر ایک بوجھ جو تمہارے رستے کو جس نے روکا ہوا ہے، اور وہ یاد جو گزرے ہوئے وقتوں کی یاد ہے، اور ہر ایک وہ بات جو تمہیں شکست دیتی تھی، جو تمہاری ناکامی کی وجہ تھی، کمزوری تھی، وہ جا چکی یسوع کے نام میں. اور اب ہم آگے زندہ ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اب زندگی کے نئے پن میں اور اس کے جلائے جانے کی طاقت میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اور چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی. ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے چہرے میں آپ ایک تصویر جو اپنے دل میں سوچے، وہ پرانے آدمی کی، پرانے اس ظالم آدمی کی، اور اس جابر آدمی کی جو ہمیشہ ہر وقت تمہیں جو حکم دیتا تھا کہ ادھر آؤ،
اور تم اس کے سامنے تم مزاحمت نہیں کر سکتے تھے. وہ کہتا تھا کھڑے ہو جاؤ تو تم مزاحمت نہیں کر سکتے تھے. جاؤ اور اس گندی چیز کو اٹھاؤ اور تم اس کی مزاحمت نہیں کر سکتے تھے. اسے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھو اور تم مزاحمت نہیں کر سکتے تھے. وہ پرانا جابر آدمی جو بہت زیادہ تمہارے سامنے طاقتور تھا, وہ کہتا تھا ایسا کرو پیو, اور تم جانتے تھے کہ میں نے اسے نہیں پینا, تم نہیں بھی چاہتے تھے لیکن تم اس کی مزاحمت نہیں کر سکتے تھے, تم پیتے تھے. لیکن اب وہ پرانا آدمی جو ہے اس کا اپنے ذہن میں سوچیں, وہ مصلوب ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں وہ مصلوب ہو چکا ہے. پر اگر تم بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے اور تمہارے زبان نہیں تھی کہ تم بول سکے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, میں تمہیں کہتا ہوں وہ پرانا آدمی اب تم پر حکم نہیں چلا سکے گا. حقیقت میں وہ پرانا آدمی جو ہے وہ طبعی شخصیت ہے, وہ پرانا آدمی وہ قوت ہے جو آدم کی جو تمہارے اندر تھی وہ ہے. وہ پرانا آدمی وہ جو تمہاری زندگی کو کنٹرول کرتا تھا وہ ہے. وہ پرانا انسان اب مصلوب ہو چکا ہے. وہ مصلوب ہو چکا ہے کیونکہ گناہ کا بدن تاکہ بیکار ہو جائے. وہ جو گناہ کو پیدا کرتا تھا تمہارے اندر, جہاں سے گناہ پیدا ہوتا تھا, وہ گناہ کی جو قوت تھی, جو گناہ کی وجہ تھی, وہ جسمانی انسان جو تھا, جو قوت, جو ہر ایک آزمائش تمہاری زندگی میں جو آزمائش کے پیچھے جو وجہ تھی, اب وہ گناہ کا بدن بیکار ہو چکا ہے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں, کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا. اور اس وقت جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے اس کے جی اٹھنے کی قوت میں چلنا. اور تمہارے پاس وہ قوت آ چکی ہوئی ہے, اور تمہارے پاس وہ قوت ہے, اور جب تم اس قوت پر ایمان لا چکے ہو, جی اٹھنے کی قوت میں چلنا, اور وہ قوت وہ تمہیں آگے چلنے میں, ہر ایک سمندر میں چلنے کی طاقت بخشے گا. وہ تمہیں ہر ایک پہاڑ پر اڑنے کی قوت بخشے گا, اور ہر ایک رکاوٹ کو عبور کرنے کی طاقت بخشے گا, اور تمہیں غالب آنے کی طاقت بخشے گا ہر ایک آزمائش اور ہر ایک مصیبت پر, ہر ایک اس جنگ کو جو تمہاری زندگی میں ہے یسوع کے نام میں, اس کے جی اٹھنے کی قوت میں چلنا. 3 نقطوں کو ہم دیکھیں گے. پہلا نقطہ, زندگی کے نئے پن میں چلنے کی بلاہٹ. زندگی کے نئے پن میں چلنے کی بلاہٹ. تمہیں جاننا ضروری ہے کہ تمہاری جو بلاہٹ ہے, جب تم اگر اپنی بلاہٹ کو جانتے ہو تو پھر آپ کبھی اچھل کے ادھر یا ادھر نہیں جاؤ گے. اگر تم اپنی بلاہٹ کو جانتے ہو تو ایسا نہیں کہ آپ کسی دوسرے راستے کی طرف جائیں گے جہاں پر آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اس نے تمہیں بلایا ہے کہ آپ زندگی کے نئے پن میں چلیں. اگر کوئی دعوت آپ کی طرف آتی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو اور اس راستے پہ چلو, وہ میری بلاہٹ نہیں ہے اور وہ زندگی کا نیاپن نہیں ہے. آؤ ہمارے ساتھ سمجھوتا کرو اور ہمارے ساتھ چلو جس طرف ہم چل رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ میری بلاہٹ نہیں ہے. میں اپنی بلاہٹ کو جانتا ہوں, اس نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں زندگی کے نئے پن میں چلوں. دوسرا نقطہ ہے, زندگی کے نئے پل میں چلنے کے لیے ہمارا وقف ہونا, ہمارا جذبہ, ہماری تقدیس, ہمارا تہیہ جو نئی زندگی میں چلنا ہے. اب ہم ایک سمت کے لوگ ہیں, اور وہ لوگ ہیں ہم جن کا ایک مقصد ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کا ایک گول ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کا ایک ارادہ ہے, ایک تہیہ کیا ہوا ہے. وہ لوگ ہیں اور جن کی ایک ہی سوچ ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس نئی زندگی میں چلنا ہے. تیسرا نقطہ ہے, زندگی کے نئے پن میں چلنے کے لیے آپ کے لیے تاج ہے. میں کہتا ہوں آپ کے لیے تاج ہے. وہ کہتا ہے زندگی کے نئے پل میں چلنے کے لیے تاج, اور اس زندگی میں بھی خداوند تمہیں تاج دے گا, اور وہ زندگی جو آنے والی ہے اس میں بھی خداوند تمہیں تاج دے گا, تمہاری تاج پوشی کرے گا, اجر ملے گا تمہیں. تم سیدھے ہاتھ کی طرف مڑو گے تمہارے لیے اجر ہے, تم الٹے ہاتھ کی طرف مڑو گے تمہارے لیے وہاں پر اجر ہے, اور جہاں پر تم نے جانا ہے, جہاں پر تم کام کرتے ہو وہاں پر تمہارے لیے اجر ہے. اور جب تم اس دنیا کو چھوڑو گے اور جب تم وہاں پر پہنچو گے وہاں بھی تمہارے لیے اجر ہے یسوع کے نام میں. اور تم خدا کے کام کو بے مقصد نہیں کرو گے, تمہارے خدا کی خدمت میں تمہارے لیے خوشی ہے, اجر ہے خدا کی خدمت میں, برکات ہیں خدا کی خدمت میں. اور زندگی کے نئے پل میں چلنے کے لیے تاج. پہلا نقطہ, زندگی کے نئے پن میں چلنے کی بلاہٹ.
फौरी तौर पर जब हम निजात पा लेते हैं, तो निजात पाने के फौरी तौर बाद जब हम खुदा की तरफ आते हैं, उसके बाद फौरी तौर पर जब हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं, जब हमने अपने गुनाहों से तौबा की है, जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं और नदामत जा चुकी है, माफी आ चुकी है, और जो नदामत है, गुनाह है, वो जो गुजरे हुए वक्तों के वो सब जा चुके हैं, तो वो हमें बुलाहट हमारी तरफ आ जाती है, बुलाहट हमें मिलती है कि तुम अब भुलाए जा चुके हो, तुम्हें माफी मिल चुकी है और तुम बचाए जा चुके हो और अब तुम खुदा के फर्जंद हो। देखें उस बुलाहट को, यूहन्ना 8 बाब और उसकी 11वीं आयत। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 11वीं आयत, वो बुलाहट जो खुदा के काम के लिए है, नई जिंदगी के चलने की बुलाहट। उसने कहा, ऐ खुदावंद किसी ने नहीं। खुदावंद ने एक सवाल पूछा था, वो कहने लगी, उसने कहा, ऐ औरत, वो कहां गए वो लोग जो तुझ पर इल्जाम लगा रहे थे? क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? तुम्हारी माफी के बाद कोई नदामत तुम पर नहीं है, तुम्हारे एहसासात में कि वो तुम पर इल्जाम नहीं लगाएंगे कि तुम भुलाए जा चुके हो, क्योंकि और तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा शोहर या तुम्हारी बीवी तुम पर इल्जाम नहीं लगाएंगे क्योंकि तुम भुलाए जा चुके हो। और वो लोग जो तुम्हारे गुनाह के शरीक थे, और भले वो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं और अब तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो, वो तुम पर इल्जाम नहीं लगेंगे क्योंकि तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो। और फिर वो तमाम लोग जो तुम्हें पहले जानते थे कि तुम पहले नीचे थे, पहले तुम बहुत ज्यादा आलूदा थे, बहुत ज्यादा बुरे थे, तुम ये थे, तुम वो थे, वो भी तुम पर इल्जाम नहीं लगाएंगे क्योंकि तुम्हारे गुनाह भुलाए जा चुके हैं। शैतान भी तुम पर इल्जाम नहीं लगाएगा क्योंकि तुम्हारे गुनाह भुलाए जा चुके हैं। खुदा तुम पर इल्जाम नहीं लगेगा, वो तुम्हें सजा नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे गुनाह भुलाए जा चुके हैं। वो कहता है कि यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, तमाम इल्जाम जा चुके हैं यीशु के नाम में। अब वो कहता है, जा फिर गुनाह ना करना। नई जिंदगी का आगाज हो चुका है और अब हम जब नई जिंदगी में चलते हैं, नएपन में चलते हैं, तो 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, उनसे कहा, सिर्फ उस औरत से ही नहीं, उनसे भी कहा उसने, तमाम उन लोगों पर जो उस पर ईमान लाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान लाए थे। उसने उनसे कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, वो अंधेरे में नहीं चलेगा। अब चीजें बदल चुकी हैं, अब नई जिंदगी का आगाज हो चुका है और अब जो मेरी पैरवी करेगा, अब जो मेरी पैरवी करेगी और वो जो मेरी पैरवी करेंगे वो अंधेरे में नहीं चलेंगे बल्कि जिंदगी का नूर पाएंगे। ये हमारी बुलाहट है। इस तरीके से बुलाहट आती है जिंदगी के नएपन में चलने की बुलाहट। हम देखेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मसीह अब तुम में है और अब तुम मसीह में हो, और जब तुम मसीह के पास आ जाते हो, तमाम वो गुनाह जिनका तुमने इकरार किया है और तमाम वो गुनाह जिनसे तुमने तौबा की है वो तुमसे दूर कर दिए जाते हैं। अब उनकी कोई यादगार नहीं है, अब उनको याद नहीं किया जाता। और वो कहता है, अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब वो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। और अब वो पुराना वक्त की जो बातें हैं, अब जो गुजरे हुए वक्त की बातें हैं जिसमें वो जिंदगी गुजारते थे, जब वो जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अब नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, नई नस्ल वो बन चुके हैं, नजात उनके अंदर आ चुकी है। अब तुमने तौबा कर ली है, अब आपने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, अपने गुनाहों का इकरार किया है, अपने गुनाहों को मान लिया है और अपने गुनाहों से आप फिर चुके हो। और अब तुम उनसे, अपने गुनाहों से और अपने जिस्म से अलहदा हो चुके हो, अपनी उन ख्वाहिशों से अलहदा हो चुके हो। और अब तुम जिस्म के पीछे नहीं चलते बल्कि तुम पाक रूह के पीछे चलते हो। और क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया, मुझे आजाद कर दिया। तमाम वो जंजीरें जिन्होंने पहले तुम्हें बांधा हुआ था, जिन्होंने वो टूट चुकी हैं, तुम आजाद हो। हर एक वो कुव्वत जो शैतान की कुव्वत थी जो तुम्हें दबाए हुए थी ताकि उस बोझ को उठाएं जो तुम्हारा बोझ नहीं था, अब तुम आजाद हो चुके हो।
اور اب وہ قوت جو شیطان کی قوت تھی، وہ جو جسم کی قوت تھی جو تمہیں زور دیتی تھی کہ وہ کرو، وہ برے برے کام کرو، وہ آلودہ کام کرو، اب وہ تم پر زور نہیں دے گی. اب تم آزاد ہو چکے ہو، میں آزاد ہوں. اور روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت کے جسم سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو. راست بازی اب پوری ہو چکی ہے، اب ایمانداروں میں پوری ہوتی ہے. دیکھیں، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں غلطیوں 5 باب اور اس کی 19ویں آیت سے. غلطیوں 5 باب اور اس کی 19ویں آیت. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، جسم کے مطابق نہیں چلتے. اس کا مطلب کیا؟ ہم دیکھیں گے غلطیوں 5 باب کی 19ویں آیت میں دیکھیں گے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی جسم کے مطابق نہیں. یہ ہیں وہ چیزیں جو جسم کے مطابق نہیں چلتے. حرام کاری میں جو زندگی نہیں گزارتے، حرام کاری نہیں کرتے، جسم کے مطابق نہیں چلتے. اب کوئی برائی نہیں، اب جسم کے مطابق نہیں چلتے. اب کوئی ناپاکی نہیں، ناپاک لباس، ناپاک زبان، ناپاک رویہ، ناپاک ڈانس کرنا، ناپاک کام کرنا، تمام وہ جا چکے ہیں تمہاری زندگی سے، میری زندگی سے، ہماری زندگی سے، یسوع کے نام میں. جسم کے مطابق نہیں چلتے، وہ نہیں چلتے. اب شہوت پرستی کے مطابق نہیں چلتے. 20ویں آیت، بت پرستی کے مطابق نہیں چلتے، جسم کے مطابق نہیں، جادوگری کے مطابق نہیں، عداوتوں کے مطابق نہیں. اب کوئی جھگڑے وہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں. جسم کے مطابق نہیں چلتے. حسد ان میں نہیں ہے، غصہ ان میں نہیں ہے، تفرقے نہیں ہیں، جدائیاں نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں ہیں. اب ان میں جسم کے مطابق نہیں چلتے. اب ان کے اندر بدعتیں نہیں ہیں، جسم کے مطابق نہیں چلتے. اب وہ جدائیاں نہیں کرتے، جسم کے مطابق نہیں چلتے. جھوٹی تعلیم کے پیچھے نہیں جاتے، جسم کے مطابق نہیں چلتے. اب ان کے اندر حسد نہیں ہے، قتل نہیں ہے، ابارشن نہیں ہے. وہ جسم کے مطابق نہیں چلتے. نشے نہیں کرتے، جسم کے مطابق نہیں چلتے. بغض، نشے بازی، ناچ رنگ نہیں کرتے. اور ان کی بات تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، میں آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوں گا. وہ کہتا ہے اب روح کے مطابق میں چلتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ 22ویں آیت کو دیکھیں. مگر روح کا پھل محبت. اب ہم محبت میں چلتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب آپ کسی دوسرے بھائی کو دیکھتے ہیں اور اس بھائی کے لیے تمہارا رویہ جو ہے وہ خالص محبت والا ہوگا. اب آپ کسی بہن کی طرف دیکھتے ہیں تو تمہارا عمل جو ہے جو اس بہن کے لیے خالص محبت والا ہوگا. جب آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو اس بچے کے لیے آپ کے اندر جو شفقت والا، محبت والا ہوگا. آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو تمہارا رویہ جو ہے اس کے لیے، اس بیمار کے لیے، وہ تمہارے اندر محبت والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی تیمارداری کرنے والا ہوگا. آپ کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں، کسی گناہ گار کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی زندگی میں جو عمل ہے، آپ کے اندر سے جو عمل ہے وہ کلام کی محبت والا ہوگا. اب ہم محبت کے مطابق چلتے ہیں. خوشی. اب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے جو ہمیں اداس کر دیتی ہیں. جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ناخوش کر رہے، ہم بھول جاتے ہیں. ہم 99 خوشی کی باتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں، کیونکہ صرف ایک تنہا ناخوشگوار بات کے لیے.
اور اس لیے جو ہے جو ایک ناخوشگوار تنہا ایک بات ہے، ہم تمام ان 99 خوشی کی باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خداوند نے جو ہماری باپ کے بارے میں، ہمارے خداوند یسوع نجات دہندہ کے بارے میں، پاک روح جو ہمارا مددگار ہے اس کے بارے میں، بائبل جو نور ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ خوشی جو ہماری نجات کی ہے، اور وہ جگہ جو آسمان پر ہمارے لیے ہے، اور وہ خدا کا جلال، اور خداوند خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اور جو کچھ اس نے ہماری زندگی میں معجزے کیے ہیں، ان سب بھول جاتے ہیں۔ صرف ایک ناخوشگوار جو تنہا بات ہے، اس کے لیے ہم 99 خدا کی باتوں کو جو اچھی اچھی خداوند نے ہمیں دی ہوئی ہیں خوشی منانے کے لیے، لیکن اب ہم جب روح میں چلتے ہیں تو اب ہم توجہ دیتے ہیں ان خوشیوں کی طرف اور مسرت کی طرف۔ آج میرے پاس خوشی ہے، آج میرے پاس خوشیاں ہیں، اور میں اپنے آپ کو، میں آپ کی طرف آپ کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، اور ان 99 باتوں کی طرف جو میری زندگی میں خوشی کی ہیں، بجائے اس کے کہ جو ایک جو چھوٹی سی تنخواہ بات ہے جو میری زندگی میں ناخوشگوار بات ہے۔ اور اس لیے جب ہم روح میں چلتے ہیں تو ہم محبت میں چلتے ہیں، جب ہم روح میں چلتے ہیں تو ہم اطمینان میں چلتے ہیں، ہمارے دل میں اب اطمینان ہے، اور ہمارے خاندان میں اطمینان ہے، ہمارے راستے میں اطمینان ہے، اور اب جو ہمارے دل پر حکومت کرتا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس لیے جہاں کہیں ہم جاتے ہیں تو ہم سلامتی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اور تم سلامتی کے لوگ ہوگے۔ اور پھر تحمل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور ان وقتوں میں جب کوئی چھوٹی سی بات، اگر چھوٹا سا کوئی ایک دانہ، ریت کا دانہ تمہارے جوتے میں ہے، چھوٹی سی ریت کا ذرہ تمہارے دانے میں، اور تم چل رہے ہو، اور جس جگہ پر تم جا رہے ہو وہ زیادہ اہم ہے تمہارے لیے، اور اس ریت کے دانے سے زیادہ اہم ہے، اور پھر وہ خوشی جو تمہارے دل میں ہے اور جو تم کام کر رہے ہو زیادہ اہم ہے، اس ریت کے دانے سے زیادہ اہم ہے، اور تمہاری منزل وہ زیادہ بلند ہے، اس ریت کے دانے سے زیادہ اہم ہے تمہارے لیے۔ اس لیے تم اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، اس ریت کے دانے کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، اور تم چلتے ہو، اور میں چلتا رہوں گا، اور تمہارے اندر تحمل ہے، اور پھر تم مہربانی میں چلتے ہو، اور تمہاری مہربانی جو ہے، اور تمہارے جتنے ارد گرد جو تمہارے لوگ ہیں، اور بھلے وہ لوگ جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ میں اس پر کیوں مہربانی کروں، اور یہ بہت سارے غلط کاموں میں الجھا ہوا ہے، اور ہر ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ غصے میں ہے، ہر ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ ناراض ہے، ہر ایک آدمی اس کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے، لیکن صرف تم اکیلے جو ہو تم اس کے ساتھ اچھے رویے سے رہو گے، اور اس کی زندگی کی منزل کو تبدیل کرو گے جب تم مہربانی سے چلو گے۔ لوگ جو ہے نا امید ہیں، لوگ نیچے گرے ہوئے ہیں، لوگ مصیبت اٹھا رہے ہیں، کئی لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، اور جب تم ان کے پاس آتے ہو اور تم جانتے ہو کہ کس مشکل میں گزر رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ میں اسے بلند کروں گا اپنی مہربانی کی وجہ سے، تم لوگوں کو مہربانی سے لوگوں کی زندگیوں کو کھڑا کرو گے، اور تمہاری نیکی، تم لوگوں پر نیکی ہوگو، اور ایسے کہ جیسے تم نے پانی کا بھرا ہوا برتن اٹھایا ہوا ہے اور وہ اسے باہر نکلتا ہے، صرف پانی ہی ہے جو باہر نکلتا ہے، بیج باہر نہیں باہر نکلتے۔ اگر تم نے ایک پانی کا برتن اٹھایا ہوا ہے اور کوئی آدمی تمہیں اگر تھوڑا سا بھی دھکا دیتا ہے، اور پانی میں جو میلول ہے، پانی کا جو مایا ہے وہ باہر نکلے گا اور باہر نکلے گا، اور تم جانتے ہو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ پانی کا برتن اٹھائے ہوئے، خدا کی نیکیوں کا برتن اٹھائے ہوئے ہیں، اور کوئی آدمی آپ کو دھکا دے گا، اور اگر کوئی آدمی آپ کو دھکیلے گا تو آپ کے منہ سے کیا نکلے گا، تو آپ کی زندگی سے کیا نکلے گا؟ وہ خداوند کی نیکی ہوگی یسوع کے نام میں، اور ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں۔ اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم جسم میں نہیں چلتے ہیں، ہم اب روح میں چلتے ہیں۔ آئے ہم دیکھیں گے افسیوں 5 باب اور اس کی پہلی آیت، وہ بلاہٹ جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے، یہاں پر وہ بلاہٹ ہے جس میں ہم نے زندگی کے نئے پن میں چلنا ہے۔ ہم دیکھیں گے افسیوں 5 باب کی پہلی آیت، پس عزیز فرزندوں کی طرح
خدا کی مانند بنو. خدا کے خاص عزیز فرزندوں کی طرح، اس کے عزیز فرزندوں کی طرح، خدا کی پیروی کرنے والوں کی تم نور میں چل رہے ہو. اور تو پہلی بات جو ہے، خدا کی مسکراہٹ تمہاری زندگی پہ ہونی چاہیے. خداوند کی فیور تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند کی اچھائی تمہاری زندگی میں ہو، تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہر ایک گفتگو کو سنتا ہے. تمہیں یاد رکھنا ہے کہ وہ ہر ایک تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمہارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے. اور اگر تم چاہتے ہو اس کی مسکراہٹ کو جیتیں اور اس کی فیور کو حاصل کریں، تو اس لیے پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو. اور اب تمہارے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت سے چلو. اب بدلے نہیں، بلکہ محبت سے چلو. اب دوسروں کو نیچے نہیں دبانا، بلکہ محبت سے چلو. یہ ہے نئی زندگی کا نیا پن، کہ جس میں تم اب چل رہے ہو تم محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی. ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں، خداوند کی محبت کو سوچتے رہیں، خداوند کی محبت کو سوچتے رہیں، اور مسیح کی محبت کو سوچتے رہیں. محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی. کیسے مسیح نے ہم سے محبت کی ہے؟ جب ہم محبت کے لائق نہیں تھے، جب ہم برے تھے، جب ہم برائی کرنے والے لوگ تھے، اس نے چاہا کہ تم ہلاک نہ ہو، تمہیں بچایا جانا چاہیے. اور پھر اس نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی جب ہم محبت کے لائق نہیں تھے. اور تو آپ اپنے بھائی کا اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ اس لائق ہو کہ اسے محبت کے لائق ہو جائے. بھلے وہ محبت کے لائق نہیں ہے، کہ جو وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو آپ پسند نہیں کرتے. جب خدا نے ہم سے محبت کی، جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا تھا ہم پسند کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہوں اس وقت سے پہلے، اور جنہیں خداوند یسوع مسیح پسند نہیں کرتا تھا، اب آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، آپ خدا کے فرزند بن چکے ہیں. اور اب اس نے تمہارے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے کہ میں نے تمہیں نئے سرے سے پیدا کی ہے، اور میں نے تمہارا نام کتاب حیات میں لکھا ہے. دیکھو پطرس، جو تم کر رہے ہو میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں. اور اپنی اس جال کو چھوڑو. اپنا جال لے کر تم واپس جھیل کی طرف چلے گئے ہو اور جا کے مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہو. اس کام کو تم نے چھوڑ دیا ہے جو خداوند نے جس کے لیے تمہیں بلایا تھا. پطرس، میں اس کام کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں پھر بھی. اور وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا، بچوں کیا تمہارے پاس کوئی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اپنے جال کو اس طرف ڈالو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو، میں پھر بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کامیاب کروں گا. تو انہوں نے بہت ساری مچھلیاں پکڑ لی. اس نے کہا، پطرس، شمعون پطرس، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے بتا کیا تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے ان سب سے بڑھ کر؟ اور خداوند تم سے محبت کرتا ہے. اور تمام چیزوں کے باوجود جو تم کرتے ہو، جن کو وہ پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تو کیا وہی جو مسیح جیسا محبت ہے؟ محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، اسی طرح تم ہر ایک بہن سے، ہر ایک بھائی سے، جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی ہے تم بھی ان سے محبت کرو، تو آپ محبت میں چلو گے. میں محبت میں چلوں گا. اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. اپنے آپ کو قربان کیا. تم محبت میں چلو گے. تم اپنی بیوی سے محبت کرو گے، تم اپنے شوہر سے محبت کرو گے. اور میں نہیں پسند کرتا کہ جو وہ کرتے ہیں، ہر وقت نہیں، کبھی کبھار ایک بات، 100 چیزوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے محبت کریں، اپنے شوہر سے محبت کریں، اپنے بھائی سے محبت کریں، اپنی بہن سے محبت کریں. کیونکہ اب یہ ہماری بلاہٹ ہے کہ ہم محبت میں چلیں اور زندگی کے نئے پن میں چلیں. ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 5ویں آیت. اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے. آپ نور میں چلیں گے. خداوند نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے، اس میں ذرا بھی فریب نہیں ہے،
اس میں ذرا بھی کوئی خفیہ بات نہیں ہے، اس میں ذرا بھی کوئی پوشیدگی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ دیکھیں اس طرف، اور وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم چلیں، خداوند کے ساتھ چلیں، اور اس کے ساتھ نور ہے، اور اس کے ساتھ کوئی تاریکی نہیں ہے، بالکل تاریکی نہیں ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، جب آپ اس کی طرح بولتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کہتے ہو، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے، جیسے ریڈیو کے اوپر ٹرانسمیٹ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس سمیت سب سنیں گے، ریڈیو پہ ہر کوئی سنے گا، کوئی خفیہ بات نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسے ہے کہ جس کے اندر کوئی تاریکی نہیں، جس زندگی میں ہر ایک عمل جو تمہاری زندگی کا ہے، ایسے اس کو اپنا عمل کریں کہ جیسے ہر ایک چیز کو سب کوئی دیکھ رہا ہے اور سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں کوئی غلط بات ڈھونڈنا چاہتے ہیں تمہیں پکڑنے کے لیے، ہاں کہ دیکھو اس نے وہ کر دیا، دیکھو اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ اب یہ پاسٹر رہ سکے، دیکھو اس نے وہ کر دیا ہے، اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ اب یہ اوورسیئر رہ سکے، دیکھو اس نے وہ کر دیا ہے، اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ اب وہ ورکر رہ سکے، اس نے وہ کر دیا ہے، اب وہ اس لائق نہیں ہے وہ ممبر رہ سکے، مسیح کے خدا کے بدن کا حصہ رہ سکے۔ اور اب ایسا عمل کریں کہ جیسے تمہارا ہر ایک عمل جو ہے ہر ایک کے سامنے دیکھا جا رہا ہے۔ اب وہ کئی لوگ جو ہیں وہ جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو تمہاری کلیسیا کی مخالفت بازی کرتے ہیں، اور اگر تمہارا چرچ ڈیپر لائف ہے، اور وہ لوگ جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں، میننگ جو مطلب ہے ڈیپر لائف کا، اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو بھی تم بیان کرتے ہو، جو کچھ جس چیز پر بھی تم سائن کرتے ہو، ہر ایک کام جو تم کرتے ہو، ہر ایک کام جو تمہاری زندگی سے نکلتا ہے، وہ ایسے ہی کریں کہ جیسے کہ ہر یہ آدمی مجھے پسند نہیں کرتا اور مجھ سے یہ غلطی ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ مجھ میں سے کچھ تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ اسے اخبار میں لکھ سکیں۔ اس طریقے سے عمل کریں کہ آپ کا ہر ایک عمل جو ہے وہ ایسے ہے، ہر اخبار کے پہلے صفحے پہ لکھا جائے گا۔ اس طریقے سے وہ ہر ایک عمل کو کریں۔ اگر آپ اس طریقے سے عمل کریں گے، اگر اس طریقے سے آپ چلیں گے تو آپ تاریکی میں نہیں چلیں گے، آپ ریاکاری میں نہیں چلیں گے، آپ فریب میں نہیں چلیں گے، اور آپ دھوکہ دہی میں نہیں چلیں گے، آپ نور میں چلیں گے۔ میں نور میں چلوں گا، میں نور میں چلوں گا۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں اب بھلے وہ اخبار کے پہلے حصے پر نہیں لکھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پر نہیں چلایا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ریڈیو پر نشر نہیں کیا جائے گا، لیکن اب تم جان چکے ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے ہر ایک بات جو ہم بات کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، وہ چھت پر ظاہر کی جائیں گے۔ ہر ایک آدمی جو تاریکی میں جو کام کرتا ہے، ہر ایک جو تاریکی میں تم کام کرتے ہو، آخری دن میں ہر ایک شخص اسے دیکھے گا، ایسے کہ جیسے اسے ٹیلی ویژن پر چلایا جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں نئی زندگی کے نئے پن میں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ 6ویں آیت میں ہم سے کہتا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ کہیں، یہ پادریوں کے اوپر بھی بہت زیادہ لاگو ہوتا ہے، ہم پادری ہیں اور جب ہم خدا کا کلام سناتے ہیں، ہم یقین کے ساتھ خدا کے کلام سناتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو اختیار کے ساتھ جب دیتے ہیں، اور جب ہم ایک مقصد کے لیے خداوند کا کلام دیتے ہیں، اور جب ہم خداوند کا کلام دیتے ہیں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، ہم اپنی بیوی سے جیسے بولتے ہیں، ہم جیسے اپنے شوہر سے بات کرتے ہیں، اور جیسے ہم ایک اچھی ساری تصویر بناتے ہیں، ہم ایک روشن تصویر بناتے ہیں اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ممبروں کے لیے، خادموں کے لیے، جیسے ہم بولتے ہیں، جیسے پریچر بولتے ہیں۔ اور اب ہم جو پریچر ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری خداوند کے ساتھ شراکت ہے اور پھر ہم تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں۔ تو اب جب خداوند کے لوگ ہیں، جب ہم اس کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ہم ایک روشن تصویر بناتے ہیں، اور اگر ہم ویسا نہیں کرتے تو پھر ہم جھوٹے ہیں۔ ہر ایک آدمی
جو زندہ بائبل چرچ کا رکن ہے، جو بولتا ہے، جو کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو کہ میں بائبل بلیونگ چرچ کا ممبر ہوں. ہر ایک بھائی، ہر ایک بہن جو ہے خداوند کے ساتھ جن کی رفاقت ہے وہ آزمایا ہوا ہے کہ ہماری خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت ہے. ہاں، اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری خداوند کے ساتھ شراکت ہے اور تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. 7ویں آیت. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کے وہ نور میں ہے. دیکھیں اس بات کو، لیکن اگر نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں کون ہے؟ بتائیں مجھے، نور میں کون ہے جس طرح وہ نور میں ہے؟ ہمارا مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ ایک وقت ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم مشکل وقت میں تھا اور پھر اس نے یہ کہا، اور اب ہم اس عذر کو پیش کریں کہ جھوٹ بولنے کے لیے ہم اس عذر کو پیش کریں. اگر ہم نور میں چلتے ہیں جیسے وہ نور میں ہے. اور پھر ایک وقت ایسا تھا کہ داؤد وہ جو ہے غالب آ گیا اس چاشنی کی وجہ سے زیر ہوا، جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ اس نے دیکھا، اور وہ دیکھتا رہا جس چیز کو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور پھر وہ اس وجہ سے گناہ میں آیا اور اس میں گر گیا. اور پھر ہم یہ نہ کہیں کہ داؤد نے ایسا کیا تھا اس لیے ہم بھی کر سکتے. نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. اگر ہم نور میں چلیں کہ جس طرح وہ نور میں ہے، جیسے مسیح نور میں ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ پطرس، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی کمزوری اس پر غالب آ گئی اور اس کی زندگی کا اچھا حصہ جو ہے اس پر غالب آ گئی. وہ ڈر گیا، بے مقصد خوف میں آ گیا. ایک چھوٹی سی نوکرانی نے کہا تم بھی ان میں سے ایک ہو، اس نے کہا نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. اور ایک دوسرے نے اس سے آ کر کہا بھلے تمہاری جو گفتگو جو ہے، تمہارے بولنے کا طریقہ جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے، وہ لعنت کرنے لگا. نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گا کہ اگر پطرس نے ایسا کیا تھا، اس وقت پطرس نے ایسا کیا تھا اس لیے میں بھی ایسا کروں گا. نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے. اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں ہے تو ہماری کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایسا کام جو انہیں کرنا چاہیے ویسا نہیں جیسا کام انہیں کرنا چاہیے ویسا نہیں کر پاتے ہیں، اور دوسرے جو بلند درجہ جو ہے، بڑے جو ہیں ان سے وہ انہیں حکم دیتے ہیں انہیں اس طرف دھکیلتے ہیں. سلیمان، میں اس رستے پہ جانے والا ہوں جس رستے پہ سب لوگ جاتے ہیں. تمہیں یاد ہوگا کہ سمعی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور اس نے کیا بولا تھا، میرے خلاف کیا بولا تھا. میں اسے نہیں چھو سکا کیونکہ میں نے اسے زبان دی تھی اور میں نے کہا تھا اسے جانے دو کہ خداوند خود اس کی لعنت کو دیکھ لے گا. اور پھر جو ہے میں جو ہوں اس ناخوشگوار وقت سے گزرا. سلیمان، اب تم جو ہو میرے لیے ایسا کرنا، اس آدمی کو پکڑنا اور اس آدمی کو مارنا، اس آدمی کو سلامتی میں نہ مرنے دینا. سلیمان، اسے حکم دیا گیا تھا اور اس کو دھکیلا گیا تھا. اور ایک دوسرا جو اتھارٹی والا جو آدمی تھا اس کی زندگی میں. اور سلیمان، یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی بات. ایک دوسرا آدمی بھی ہے جس کا نام یوآب ہے. میں اسے بھی نہیں چھو سکا کیونکہ وہ ایک سورما ہے اور وہ عسکری آدمی ہے. بھلے میں بھی ایک سورما ہوں، بادشاہ ہوتے ہوئے میں سورما ہوں. میں نے جولیت کو بھی مارا تھا. یہ زوریا کا بیٹا جو ہے میرے لیے بہت سخت تھا، میں اسے نہیں چھو سکا. لیکن تم اسے مار دینا اس آدمی کو. کبھی دفعہ ایسا بھی وقت آ جاتا ہے جب اختیار والے لوگ تمہارے سامنے ہوتے ہیں، تمہاری زندگی میں اختیار والے لوگ ہوتے ہیں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے مقامی جگہ پر وہ تم سے کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکا ہوں لیکن تم اس کام کو کرو. اور کئی لوگ جو ہیں اور جب اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے نمونے پر چلتے ہیں، ان اختیار والے لوگوں کے پیروی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. داؤد اس وقت روشنی میں، نور میں نہیں چل رہا تھا جب ایسا کہہ رہا تھا، اور سلیمان بھی اس وقت نور میں نہیں چل رہا تھا جب اس نے خداوند کی دی ہوئی دانش کو استعمال کیا ان کاموں کو کرنے کے لیے جو نور کے مخالف تھی باتیں. ہم اس طریقے سے نہیں چلیں گے، ان کی طرح ان جیسی چال ہم نہیں چلیں گے. وہ لوگ جو تاریکی میں چلتے تھے، اب تم آزاد ہو، تمہارا ذہن اب آزاد ہے، تمہارے احساسات اب آزاد ہیں.
अब तुम्हारी मसीह जिंदगी में तुम आजाद हो। अब तुम शैतान के गुलाम नहीं होगे, अब तुम गुनाह के गुलाम नहीं होगे, और अब तुम किसी इख्तियार वाले के गुलाम नहीं होगे तुम्हारी जिंदगी में, यस्सु के नाम में। और फिर एक वक्त था कि कभी ऐसा भी वक्त है, शोहर अपनी बीवी से ये कहता है, आओ मेरी बीवी आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि शादी से पहले की ये बात है, हमारा खानदान जो है वो उस खानदान से बात नहीं करते थे, इसलिए अब जब हम शादी कर चुके हैं, तुमने मुझसे शादी की है, बड़ी मोहतात रहना, उनमें से किसी से बात नहीं करना, उनकी किसी की मदद नहीं करना। देखिए ये है किसी आदमी को धकेलना, अपने गुस्से और अपने हसद में धकेलना। और बीवी अपने शोहर से कहती है, मेरे शोहर तुम जानते हो मैं बहुत हैरान हूं इस बात पर कि फला जो है जो कलीसिया के अंदर है, उसने मेरी इज्जत नहीं की, मेरा एहतराम नहीं किया। देखो उसने मेरे बारे में क्या कहा है, और उसने मेरे खिलाफ क्या कहा है। देखो मेरे शोहर, अब मेरे पास तो इख्तियार नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कुछ कर सकूं और बदला ले सकूं, लेकिन तुम मेरे शोहर हो, तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम उसके साथ ऐसा करो, मेरे लिए उसके साथ ऐसा करो, कोई तुम इस तरफ ना धकेले कि उनकी बुरे काम जो है तुम उठाकर आगे चलो यस्सु के नाम में। मैं किसी अंधेरे काम में नहीं चलूंगा, किसी बुराई के मर्द या बुराई की औरत के काम में नहीं चलूंगा, मैं आजाद हूं। मैं कहता हूं आप आजाद हो। और अगर हम नूर में चलें कि जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, तो उसके बेटे यस्सु का खून हमें, उसके बेटे का खून हमें वो क्या करता है, तमाम गुनाहों से पाक करता है। कोई गुनाह तुम्हारी जिंदगी में बाकी ना रहे। जो खुदावंद में नई जिंदगी में चलने के लिए हमारी जो बुलाहट है, जिंदगी के नएपन में चलने की बुलाहट, और दूसरा नुक्ता है जिंदगी के नएपन में चलने के लिए वक्फ होना। आप जानते हो जो बात है, हर एक अच्छी चीज जो जिंदगी में होती है वो वक्फ होने की वजह से ही होते हैं। हर एक अच्छा काम वक्फ होने की वजह से ही होता है। आप नए अच्छे तालिब इल्म बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा तालिब इल्म बनने के लिए वक्फ करना पड़ेगा। आप दूसरे तालिब इल्मों को देखते हैं जो रोडों पर घूमते हैं और वो अपनी तवज्जो जो है रोडों के ऊपर फुटबॉल खेलने पर लगाते हैं, और वो अपनी वक्फियत जो है रोडों के ऊपर टेलीविजन देखने पे लगाते हैं, और वो अपनी जो वक्फियत जो है वो खेलने में, जुआ खेलने में लगाते हैं। लेकिन अब जब तुम जो हो एक कामयाब तालिब इल्म बनना चाहते हो तो तुम्हें वक्फ करने की जरूरत है। तो तुम अगर अपने कारोबार में अच्छा करना चाहते हो, आप लोगों को देखते हैं जो फ्रॉड करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो जुआ खेलते हैं और अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर 100 गुना उनको मुनाफा मिले और अपना सब कुछ खो देते हैं। और फिर वो अपने वक्फ ऐसे कामों के लिए होते हैं। एक अच्छा शख्स बनने के लिए अपनी जिंदगी में वक्फ होना तो अब तुम आ चुके हो, खुदावंद के कलाम में अब तुम आ चुके हो, मनादी में आ चुके हो, बाइबल में आ चुके हो, खुदा के फर्जंद बन चुके हो। अब तुम्हारे कुछ ख्वाब हैं कि मैं हनूक की तरह बनना चाहता हूं जो खुदा के साथ साथ चलता रहा। मैं ऐसा बनना चाहता हूं जैसे एलिया था जिसने आसमान से आग बुलाई। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा बनूं जैसा पोल था जो और बाहर निकला और उसने मनादी की और वो कामयाब हुआ। तो इसके लिए आपकी जिंदगी में वक्फियत चाहिए। और जब कभी आप ये गीत गाते हो कि मैं एक दूसरा एलिया बनना चाहता हूं, मैं दुआ करता हूं खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही करे यस्सु के नाम में। लेकिन तुम जानते हो इसके लिए आपको जाफशानी की जरूरत है, इसके लिए आपको ताहिया की जरूरत है, इसके लिए आपको नजर होने की जरूरत है। इसके लिए जैसे कि जो आप दूर कोई चीज देख रहे हो और आप कहते हैं कि मैं उसकी तरह बनूंगा, मैं वैसा बनना चाहता हूं, आप वैसे ही बनोगे। आप हर रोज तरक्की करते जाओगे और हर रोज आप आगे ही आगे चढ़ते जाओगे, ऊपर ही ऊपर जाते जाओगे। उसके लिए आपको वक्फ होने की जरूरत है, इसके लिए आपको जाफशानी करने की जरूरत है, इसके लिए आपको ताहिया करने की जरूरत है। आप सुस्त नहीं होगे, आप ऐसा करोगे, आप इस काम को करोगे। मैं कहता हूं ऐसा हो चुका है। क्या ये नामुमकिन है कि खुदा एक और एलिया बनाए आज? क्या यह नामुमकिन है कि खुदावंद एक दूसरा
दूसरी दिबोरा को आज उठा खड़ा करे, मैंने भी बहनों की तरफ से सुना नहीं। क्या ये नामुमकिन है कि खुदावंद एक और दूसरा फिलिप और दूसरा स्तिफनिस पैदा करे? क्या ये नामुमकिन है कि खुदावंद एक दूसरा पालूस पैदा करे आज, कि दूसरा मार्टिन लूथर पैदा करे, कि आज दूसरा जॉन वेस्ली खड़ा करे? खुदावंद, एक रोया होना चाहिए, एक रोया होना चाहिए और वक्फियत होनी चाहिए तुम्हारे लिए कि तुम इस जिंदगी के नएपन में चलो। हम देखेंगे गलतियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। गलतियों 2 बाब, मैं 18वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं, 18वीं से पढ़ता हूं मैं इसे, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, वो चीजें जो मैंने ढा दी हैं, जिन्हें मैंने तबाह कर दिया है, अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। अगर मैं उनको दोबारा तामीर करूं, वो चीजें जो मैंने तबाह कर दी हैं, जिन्हें मैंने ढा दिया है, तुम्हें याद होगा तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम सुस्ती थी वहां पर, तो तुम उस पर गालिब आ चुके हो। उस सुस्ती पर दोबारा उस सुस्ती को तामीर ना करें अपनी जिंदगी में। अगर तुम गालिब आ चुके हो बेकारी पर, दोबारा उस बेकारी को तामीर ना करें। तुम गालिब आ चुके हो उन बातों पर जो बेकार बातें थी, जो बेमकसद चीजें थी, कि तुम बेमकसद थे और खुदावंत के फजल के वसीला से आसमान की बादशाही में तुम्हारी पहचान है, तुम खुदावंत के लिए अहम हो। मैं कहता हूं आमीन कहें यहां पर। और तुम कुछ करने के लिए बुलाए गए हो आसमान की बादशाही में, जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता और ना ही कोई तुम्हारी उस जगह लेगा। और जिस चीज को तुमने ढा दिया है उसे तुम दोबारा नहीं बनाओगे, जिसे तुम बना दिया है लोग तुम्हें जानते हैं। जिन चीजों को मैंने ढा दिया है तो उसे दोबारा बनाता हूं तो मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। और ये दुनियादारी जो तुम्हारी जिंदगी में से तबाह हो चुकी थी, अब दोबारा उसे तुम तामीर नहीं करोगे। वो लापरवाही जो तुम्हारी जिंदगी में जो गुजरे हुए वक्तों की तबाह हो चुकी थी, अब उसे अब दोबारा नहीं बनाओगे। अब तुम जाने जाते हो कि अब कोई बुलाया गया है, किसी की बुलाहट है, खुदा ने उसे बुलाया हुआ है और वो आगे बढ़ रहा है, कामल हो रहा है, कामलियत में बढ़ रहा है। अब आप दोबारा नाकामली की तरफ नहीं जाएंगे। हम देखेंगे 20वीं आयत को लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है। अब आप खुदा के फर्जंद बन चुके हैं, मसीह तुम में जिंदा है। आप ईमान लेकर आए हो पाकीज़गी पर, मसीह तुम में, मसीह हमेशा तुम्हारी जिंदगी में जिंदा है। अब आप पाकीज़गी पर, कि उस पाकीज़गी पर आप ईमान रखते हो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। खुदा का शुक्र है कि इस दुनिया के चंद एक ईमानदारों में से तुम भी हो और मसीह तुम में रहता है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। आमीन है आपकी तरफ से कोई? पैदाइश 17 बाब, पैदाइश 17 बाब और उसकी पहली आयत, वो कहता है जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, याद रखें उसे बुलाया गया था और उसकी बुलाहट जो थी, जब नई जिंदगी में वो आया था तो उसकी उम्र 75 साल थी। 75 साल से 99 बरस साल की उम्र तक 24 साल, 24 साल के बाद वो उसमें बुलाहट आई, नई जिंदगी में आने की बुलाहट आई। तब खुदावन इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। तमाम जो नाकामली थी अभी तक वहां पर थी, 24 सालों के बाद, तब्दील होने के 24 सालों के बाद भी ये ना कहें कि बहुत देर हो चुकी है। वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी 40 साल की उम्र तक बेवकूफ़ है तो सारी ज़िंदगी वो बेवकूफ़ रहेगा, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। 99 साल की उम्र में भी कोई उम्मीद नहीं, कोई तब्दीली नहीं, ऐसा नहीं है, तब्दीली होगी।
जो खुदावंद खुदा ने कहा है, जो खुदावंद ने तुम्हारी जिंदगी में मुकर्रर किया है, वो सीढ़ी जिस पर चढ़ने के लिए उसने तुम्हें बुलाया है, तुम उस पर चढ़ोगे यस्सु के नाम में। 99 साल की उम्र में खुदावंद उस पर जाहिर हुआ और उसने कहा कि इन चीजों पर गालिब आओ, नाकामली पर, फरेब के ऊपर गालिब आओ, बेइतबारी के ऊपर गालिब आओ, कभी ऊपर नीचे आने जाने पर गालिब आओ, नाकामली के ऊपर गालिब आओ और हर किस्म की बुराई पर गालिब आओ जो किसी के अंदर है। हर एक बकिया पर जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए उसके ऊपर गालिब आओ। यहां पर तुम्हारी वक्सियत है कि मैं खुदावंद के हजूर चलूंगा और कामिल होऊंगा। मैं कहता हूं आप ये कहें कि मैं खुदावंद के हजूर चलूंगा और कामिल होऊंगा। मैं कामिल होऊंगा, तमाम नाकामली मेरी जिंदगी में से बाहर निकाल दी गई है, तमाम गुनाह मेरी जिंदगी से साफ कर दिए जाएं। खुदावंद के हजूर चल और कामल हो। पहला थसलनीकियों 2 बाब, पहला थसलनीकियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। पहला थसलनीकियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी के साथ पेश आए। यहां पर एक तारीफ के लायक है जो बात जो पालूस रसूल के बारे में है। पालूस रसूल बुलाया गया था, खुदावंद ने उसे बुलाया था और पालूस रसूल जो है उसकी बुलाहट मसीह के वसीला से हुई थी और पालूस रसूल को जो इख्तियार था, जो काम था, पाक रूह के वसीला से दिया गया था। उसका नाम बड़े वाज़े तौर पर लिया गया। खुदावंद यस्सु मसीह ने हननिया से कहा और कि मैंने पालूस को नाम लेकर बुलाया है, उसके पास जा, वो मेरा चुना हुआ वसीला है। और पाक रूह ने यह कहा, पालूस रसूल के बारे में पाक रूह ने यह कहा कि उसे मेरे लिए अलहदा कर दो, पालूस और बरनबास को, उस काम के लिए जिसके लिए जो मैंने उनके हाथ में काम दिया है उसके लिए उन्हें अलहदा कर दो। अब कई लोग जो हैं वो इस बात को जान लेते हैं कि खुदावंद ने उन्हें बुलाया है, खुदा ने उन्हें इख्तियार दिया है, खुदा ने काम उनके हाथों में सौंपा है और बड़े वाज़े तौर पर उन्हें मुकर्रर किया है। और इसी तरीके से खुदावंद कहता है, वो जानते हैं खुदावंद ने मुझे बुलाया है और सब लोग जानते हैं कि खुदावंद ने मुझे बुलाया है और जो कुछ मैं कर रहा हूं कोई आदमी मेरी जगह नहीं ले सकता, इसलिए मैं जो कुछ करना चाहूं मैं कर सकता हूं। और कई दफा जो है कभी कभी मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए, मुझे आज़ादी हासिल करनी चाहिए, वो काम जो मुझे नहीं करने चाहिए उनके लिए भी मुझे आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि कोई मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने मुझे मुकर्रर किया हुआ है लोगों के सामने और मैं बुलाया हुआ उसके वसीला से। लेकिन आप जानते हो क्या है, पालूस रसूल जो है बड़ा मुख्तलिफ था। वो ये नहीं कहता था, कभी नीचे नहीं जाता था, निचले दर्जे पर नहीं जाता था। निचले दर्जे में जहाँ पर समझौता होता है, निचले दर्जे में जहाँ पर गुनाह होता है, निचले दर्जे में जहाँ पर फरेब है, निचले दर्जे में जहाँ पर गंदी जिंदगी है, क्योंकि सब लोगों ने मुझे जानते हैं कि मुझे बुलाया गया है, मेरी बुलाहट है और कोई मुझे छू नहीं सकता। वो कहता है कि तुम भी गवाह हो कि मैंने अपने हाथों में कोई गंदगी नहीं ली, तुम गवाह हो खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी के साथ पेश आए। ये है वो वक्फ होना। और बहुत बार पालूस रसूल कई ऐसी जगहों पर था जहां पर अकेला था, कोई दूसरा वहां पर नहीं था। कई दफा वो जेल में था, कई दफा वो कैद में था, कोई भी वहां पर दूसरा नहीं था उसे देखने के लिए, उसे चेक करने के लिए कोई भी नहीं था। वो कहता है कि खुदा मेरा गवाह है कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी के साथ पेश आए। ये आदमी जो है हकीकी तौर पर वक्फ होया हुआ आदमी था, खुदा के काम में, नई जिंदगी में चलने के लायक। अगर तुम सच्चे ईमानदार हो और तो आप खुदा के लोगों के साथ नहीं लड़ोगे, जहां कहीं भी हो, जब लोग तुम्हें देखते हैं या लोग नहीं देखते, जब लोग तुम्हारे पर तवज्जो दे रहे हैं या तवज्जो नहीं दे रहे, कि तुम कोई समझौता करते हो कि नहीं, वो कहता है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है,
میں ان کے لیے زندگی نہیں گزار رہا ہے، بلکہ میں زندگی ایمانداری زندگی خدا کے لیے گزار رہا ہوں، میں پاک زندگی گزارتا ہوں، میں راست بازی زندگی گزار رہا ہوں، بے عیب بھی زندگی گزار رہا ہوں۔ 11ویں آیت کو دیکھیں، چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو۔ کیسے؟ پاکیزگی سے چلیں، راست بازی سے چلیں اور بے عیبی سے چلیں، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ وقفیت، وہ تہیا، وہ محنت ہر ایک تمہاری زندگی میں ہو یسوع کے نام میں۔ تیسرے نقطے کی طرف اب ہم آئیں گے، ہم زندگی کے نئے پن میں چلنے کے لیے تاج۔ جب ہمارے لیے تاج ہے، ہم آخری دن میں ہمیں تاج ملے گا اور آخری دن میں ہمیں اجر ملے گا، آخری دن میں ہماری تعریف کی جائے گی، کیونکہ زندگی کے نئے پن میں ہم مسلسل طور پر چلتے رہے ہیں، ہم مکمل طور پر چلتے رہے ہیں اس رستے پر جو نئی زندگی کا ہے۔ آسمان پر اٹھائے جانے کا عمل ہوگا ان لوگوں کے لیے جو آسمان پر اٹھائے جائیں گے، اور وہ لوگ جو مسلسل نئی زندگی میں چلیں گے وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے پیدائش 5 باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پیدائش 5 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اور متی صلی اللہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک بغیر سمجھوتے کے، اور متی صلی اللہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا بغیر کوئی بھی غلط کام کیے ہوئے، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کوئی بھی تعریف، انسانوں کی طرف تعریف کو تلاش کرنے کے باوجود، بغیر لوگوں کی طرف سے تعریف اور ستائش اور انسانوں کی طرف سے اپنی بڑائی کو حاصل کرنے کی سوچ کے بغیر وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، انسان کے خوف کے بغیر خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور کوئی بھی نالائکی یا ناراستی کے بغیر خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ متی صلی اللہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ پاک زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اب وہ پاکیزگی میں نہیں چل سکتے کیونکہ اب وہ شادی شدہ ہو چکے ہیں، اور اب کیونکہ جب وہ اکیلے تھے کہ دیکھو آ کر کہ میں اس وقت کتنا زیادہ پاک تھا، تو تم جانتے ہو کہ جب سے میں نے شادی کی اور اب میری بیوی جو ہے اب وہ مجھے پاسنگ مارک نہیں دیتی ہے، ہر ایک وقفیت کے لیے، ہر ایک اس کام کے لیے جو شادی سے پہلے میں کرتا تھا، تم جانتے ہو کہ میں پہلے جیسا نہیں بن سکتا ہوں جیسا میں شادی سے پہلے تھا۔ ہنوک نہیں، کیونکہ ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اس کی بیوی تھی، ہم اس کی بیوی کا نام نہیں جانتے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں تھی، اس کی اولاد تھی، تم جانتے ہو میری بیٹی اور میرے بچے جو ہیں اس طرف جاتے ہیں، اور جب یہ میرے بچے جو ہیں نوجوان ہو چکے، میں ان سے کہتا ہوں اس طرف نہ جانا، اسی طرف وہ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، وہ بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں اس طرف نہ جاؤ، وہ اسی طرف جاتے ہیں۔ اور جب میں نے بیٹے اور بیٹیاں ہو چکی ہیں میری، تو اب بہت مشکل ہو چکا ہے میرے لیے کہ میں راست بازی میں خدا کے ساتھ چلوں اور پاکیزگی میں چلوں۔ نہیں، ہنوک کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ہنوک متی صلی اللہ کی پیدائش کے بعد 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ رتبہ حاصل کیا ہے معاشرے کے اندر، اب یہ بہت مشکل ہو چکا ہے، اب سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اگر میں اپنی اس نوکری کو میں نے قائم رکھنا ہے، اگر میں نے اس عہدے کو قائم رکھنا ہے، اور میں نے اگر اس ساری باتوں کو قائم رکھنا ہے تو مجھے دانش استعمال کرنا چاہیے باہر کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے، اور کئی دفعہ پاکیزگی کو کبھی کبھی بھول کر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، ہنوک کے ساتھ ایسا نہیں تھا، ہنوک اپنے معاشرے کو جانتا تھا، اور متی صلی اللہ کے بعد بھی اس کا بیٹا جو ہے وہ دنیا میں تھا، اور ہنوک پھر بھی خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ 24ویں آیت۔
اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا اور وہ نہیں مرا۔ اگر ہم نہیں مریں گے تو ہم آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ آپ آسمان پر اٹھا لیے جاؤ گے، میں کہتا ہوں تم اس آسمان پر اٹھائے جاؤ گے، اور اگر آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا بیکار نہیں ہوگا، جب خدا کے لوگ آسمان کی طرف اٹھائے جا رہے ہوں گے تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے خداوند یسوع کے نام میں۔ آپ جانتے ہو کہ اب اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو تنہا کے طور پر اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ ایک نجات یافتہ آدمی بنے، ایک علیحدہ کیا ہوا انسان کی طرح، ایک پاک انسان کی طرح، اور پاک روح سے بھرے ہوئے انسان کی طرح، جس کو پاک روح نے جس کا نظام سنبھالا ہوا ہے، اس انسان کی طرح جس کے ذہن یکسوئی ہو جس کی۔ اب تمہیں ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو جدا کرو، علیحدہ کرو ہر ایک اس اثر کو جو تمہاری بلاہٹ میں نئے زندگی میں چلنے سے جو تمہیں روکتا ہے، جو تمہیں چمکنے سے روکتا ہے، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں۔ اور اگر تم خدا کی بندی بننا چاہتی ہو، بلاہٹ اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے، وابستہ کرنے کے لیے، خدا کے تابع کرنے کے لیے اور مسلسل خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، تو تمہیں لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو علیحدہ کرو، ایک مسیح نجات یافتہ عورت کی طرح، ایک پاک مسیح عورت کی طرح، ایک جدا مسیح عورت کی طرح، ایک جو علیحدہ کی گئی ہو مسیح عورت، وہ جو علیحدہ نظر آتی ہو، ایک واضح نظر آتی ہو مسیح عورت، دوسری چاہے جیسی بھی ہوں، جو نہیں کر سکتی وہ چاہے جیسی بھی ہوں، اب بھلے بھیڑ جیسی بھی ہو، عورتوں کی بھیڑ اگر ایک طرف ایک سمت میں چل رہی ہو، اگر تم اکیلی بھی وہاں پر کھڑی ہوئی ہو، راست بازی کے لیے کھڑی ہوئی ہو، تو تم کھڑی رہو گی، راست بازی میں تم سمجھوتا نہیں کرو گی۔ تو اور اس وقت کے لیے جو آسمان پر اٹھائے جاتے ہوں گے لوگ، اور اس سے پہلے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اگر موت آ جائے کہ آسمان پر اٹھائے جائیں، تو تم اب تنہا اس کے لیے یا اپنے ذہن کی یکسوئی کے ساتھ اس میں قائم رہو گی، اپنے ذہن کی یکسوئی کے ساتھ اس سمت میں چلتی رہو گی، اور دوسری جو کچھ بھی کریں، جو سے بھی کام کریں، لیکن تم زندگی کے نئے پن میں چلتی رہو گی۔ ایک اچھی آمین کہیں یہاں پر۔ زبور 15 اور اس کی پہلی آیت، زبور 15 اور اس کی پہلی آیت، اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوئے مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ یہ جو پوچھا جا رہا ہے، یہ یہاں پر تصور ہو رہا ہے، یہ آسان الفاظ میں جو بات ہو رہی ہے کہ آسمان پر کون جائے گا اور آسمان میں کون رہے گا۔ دوسری آیت، جو راستی سے چلتا، یہاں پر چلنا، زندگی کے نئے پن میں چلنا ضروری ہے آسمان میں جانے کے لیے، جو راستی سے چلتا، تو آپ راستی سے چلیں گے، جو تمہارے ہاتھ میں کام دیا گیا ہے راست بازی کا، تمہارے ہاتھ کے کام راست ہیں، تمہارا نظام راست ہے، اور جس ماڈل کی تم پیروی کر رہے ہو وہ راست ہے۔ تم جانتے ہو کئی لوگ کہتے ہیں غلط کاموں کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں صحیح کام غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ تمام وہ لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، تو لازم ہے کہ تمہیں صحیح کام صحیح طریقے سے ہی کرنا ہے اور صحیح وقت پر کرنا ہے، اس سے پہلے کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ جو راستی سے چلتا، اور ایسا نہیں کہ کوئی چلتا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی آدمی آج اوپر ہے کل نیچے ہے، ایسے نہیں کہ کوئی آدمی چرچ میں اس کی زندگی بہت صاف ہے کہ خدا کی خدمت کرنے میں بہت صاف ہے، لیکن جب وہ اپنے کام کی جگہ پر جاتا ہے اور وہ وہاں پر سمجھوتا کرتا ہے، یہ راست بازی نہیں ہے۔ وہ جو راستی سے چلتا ہے، کئی لوگ جو ہیں بہت سارا وقفیت کرتے ہیں، دعا میں بہت وقف ہوتے ہیں، اور جب وہ عوام میں جاتے ہیں، اپنے معاشرے میں جاتے ہیں، تو پھر وہ اس وقفیت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اور اگر وہ حوصلے کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے، جو راستی سے چلتا ہے اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، جو دل سے سچ بولتا ہے،
जो दिल से सच बोलता है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच को छुपा लेते हैं अपने दिल के अंदर। कुछ हो चुका है, कोई वाकया हुआ है, और मैंने उससे पूछा है किसने ये किया है। देखें उस आदमी की तरफ, वो जानता है सच्चाई क्या है कि किसने ये किया है। वो उस सच्चाई को अपने दिल में छुपा लेता है, छुपाता है। वो जैसे उसने मुझसे सुना ही नहीं, क्योंकि वो जानते, वो कहते हैं कि मुझसे ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आदमी जो है कलाम सुनने वाला नहीं है, ये रास्तबाज आदमी नहीं है, ये नया आदमी बना हुआ नहीं है, इस आदमी में वो दलेरी नहीं है जो ये कहे कि गलत चीज को ठीक होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए, बुराई को फतह नहीं पानी चाहिए, ये जड़ नहीं पकड़ेगा खुदा की बादशाही में। और जब उससे पूछा जाता है, वो कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता है आसमान की बादशाही में जाने के लिए तुम्हें सच्चाई को अपने दिल से निकालना है। वो सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है। कई आदमी, किसी ने गलत काम किया है, उसने गुनाह किया है, और उसके पास एक बहुत बड़ी हैसियत है चर्च के अंदर, और खुदा उससे कहता है अब तुम इस लायक नहीं रहे हो, वो चीज जो तुम्हें इस जगह पर लेकर आई थी, वो रास्तबाजी जिसने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया था, वो वफादारी जिसके वसीला से तुम यहां तक पहुंचे थे आसमान की बादशाही में, जिस वक्त तुम्हारे अंदर वो चीज थी, वो रास्तबाजी और ईमानदारी जो तुम्हें कायम रखती है, वो अब तुम्हारे अंदर नहीं है, और अब कुछ ऐसा वाकया हुआ है। और नातन अब इस बात को नहीं जानता है, और अब जहां पर तुम हो तो तुमने अब क्या करना है? क्या तुम तालीम देते रहोगे, गीत गाते रहोगे, तुम काम करते रहोगे, तुम खिदमत करते रहोगे, और हर एक वक्त जब तुम इस तरीके से खिदमत करते हो, तुम जानते हो कि तुम नाकाम हो चुके हुए हो, कि तुमने गुनाह किया हुआ है, तुम उस सच्चाई को अपने दिल में छुपाते हो और तुम उसे बाहर नहीं निकालते हो, सच नहीं बोलते हो। और अगर इस हैसियत इस वक्त में खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा और तेरे कोए मकदस पर कौन सकूनत करेगा? जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, जो अपनी जुबान से बोहतान नहीं बांधता आसमान की बादशाही में जाने के लिए, और अपने दोस्त से बदी नहीं करता आसमान की बादशाही में जाने के लिए, और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो उन लोगों की इज्जत करता है जो हर एक किस्म के हालात में, हर वक्त वो और सच्चाई के साथ उस ईमान को थामे रहते हैं जो एक ही बार ईमानदारों को सौंपा गया है। बेखौफ, बगैर दाग के ईमानदारी के साथ वो उस ईमान को थामे रहते हैं जो एक ही बार ईमानदारों को सौंपा गया है। ये मर्द, ये औरत जो आसमान की बादशाही में जाएंगे, वो उनकी इज्जत करता है जो खुदा से डरते हैं। वो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो कसम खाकर बदलता नहीं, वो ख्वाह नुकसान ही उठाए। जो वक्फ हुआ है, जिसने खुदावंद के लिए जो अपने आप को वक्फ किया है, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, वो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। मैं दुआ करता हूं आप आसमान की बादशाही में पहुंचे। मैं दुआ करता हूं जो बहुत साल पहले जो आपने हासिल किया था वो तबाह ना हो, जिसे आपने बनाया है वो तबाह ना हो, यस्सु के नाम में। आपने जो बनाया है आप उसे तबाह ना करें इंसान के खौफ की वजह से, और जो आपके दिल को, जो आपके ऊपर तसल्लुत करते हैं और तुम्हें जो गुलाम बनाते हैं, आप गुलाम नहीं बनेंगे यस्सु के नाम में। यसाया 33 बाब और उसकी 15वीं आयत। यसाया 33 बाब उसकी 15वीं आयत।
وہ جو راست رفتار اس طریقے سے آسمان کی بادشاہی میں پہنچا جائے گا، اور جو درست گفتار ہے اس طریقے سے آسمان کی بادشاہی میں پہنچ سکتے ہیں، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، وہ جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ ایماندار نہیں کہہ سکتے، جو انہیں صرف آپ چرچ کے لوگ اور چرچ کی عورت کہہ سکتے ہیں، جو چرچ کے لوگ ہیں، جو کلیسیا، جو وہ یسایہ کے بارے میں ہی نہیں، وہ شفاف یسایہ ان کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ شفاف لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جو پاک روح کے وسیلہ سے، اور وہ خون بہاتے ہیں، خون بہا کر انہوں نے بہت سارے پیسے حاصل کیے ہیں، اور وہ اس قسم کے آدمی کے ساتھ آپ کی شراکت ہے کاروبار کے لیے، تو شراکت کاروبار کے لیے ہے، آسمان کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دست بدار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون کو نہ سنے، اور آنکھیں موندتا ہے تاکہ ضیاءکاری نہ دیکھے، وہ بلندی پر رہے گا، وہ آسمان پر جائے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا، اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی۔ تم آسمان کی بادشاہی کو دیکھو گے، آسمان کی خوبصورتی کو دیکھو گے، وہ بہت دور تک وسیع ملک پر نظر کریں گے، اور ہمارے لیے ایسا کرنے کے لیے، اس آخری دن میں ایسا کرنے کے لیے، تاج حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں مسلسل زندگی کے نئے پن میں چلتے رہنے کی ضرورت ہے، کہ جب تک وہ جلالی دن نہیں آ جاتا۔ ہم دیکھیں گے مکاشفہ 3 باب اور اس کی 3 آیت۔ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 3 آیت، وہ کہتا ہے، پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اس پر قائم رہ۔ پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی تھی جب تو نجات پایا تھا، جب تو بچایا گیا تھا، یاد کر کہ کیسے تو نے توبہ کی تھی، یاد کر کہ کیسے تو نے تلافی کی تھی، یاد کر کہ کیسے تو راست باز بنا تھا، یاد کر کہ کیسے تو نے یکسوئی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا، یاد کر کہ کیسے تو نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، یاد کر کہ کیسے تو نے دوسروں کی مدد کی تھی، تو نے دوسروں کا رستہ نہیں روکا تھا، اور کیسے تو نے ان باتوں کو یاد کیا تھا، اور پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا، اور اب تو لاپرواہ ہو جائے گا، بے فکر ہو جائے گا، اور تو معیار کو گرا دے گا، اور تو ان پہلے کے سالوں کو بھول جائے گا، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، اسی طریقے سے تم اس نور میں چلو گے، تم اسی طریقے سے اس کے ساتھ جلال میں وہاں پر چلو گے، وہ میرے ساتھ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے۔ میں غالب آؤں گا۔ کیا غالب آیا ہوا یہاں پر کوئی ہے؟ میں کہتا ہوں میں غالب آؤں گا۔ تم غالب آؤ گے جسم پر، تم غالب آؤ گے آزمائشوں پر، تم غالب آؤ گے تم تمام برائیوں پر، تم غالب آؤ گے انسان کے خوف پر۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ میں فرشتوں کے سامنے اقرار کروں گا۔ خداوند نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم یاد کریں کہ تمام پرانے وقتوں میں وہ ہمارے ساتھ کیسا تھا، جب ہم نے سنا تھا، جب ہم نے اس کو حاصل کیا تھا،
جب ہم اس میں قائم تھے، تمام ان پرانی باتوں میں جو خداوند کے کلام کی ہیں، بغیر ڈر کے، بغیر کسی انسان کا سمجھوتا کیے ہوئے، بغیر سمجھوتے کے اور بغیر گھبرائے ہوئے، اور ہم خداوند کے کلام کے اوپر کام تھے، کلیسیا میں، اپنے کام پر، اور مارکیٹ میں، روڈ پر، اور ٹیکسی میں، ریل گاڑی میں، ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی ہم ہوں، ہم اس پر قائم رہیں گے، اس کام پر جو ایمان کا ہے، ایمانداری پر جو ایک ہی بار ایمانداروں کو سونپا گیا ہے۔ اور خداوند خدا کہتا ہے اگر ہم آسمان کی بادشاہی کی سوچ رکھتے ہیں، اگر ہم سوچ رہے ہیں آسمان کی بادشاہی کا سوچ رکھتے ہیں، تو صرف ایک ہی رستہ ہے، اپنی بلاہٹ کو یاد کریں، زندگی کے نئے پن میں چلنے کے لیے اپنے اس وقفیت کو یاد رکھیں جو ہم نے خداوند کے ساتھ قائم کی تھی، جو ہم نے زندگی کے نئے پن میں چلنے کے لیے، ہم نے جو نیا پن میں چلنے کے لیے ہم نے جو اپنے آپ کو وقف کیا تھا، ہمارے تاج کو، اگر ہم خداوند کے ساتھ نئی زندگی میں چلتے رہیں گے، خداوند خدا ہمیں واپس الطار کی طرف بلاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے تو اپنے آپ کو، اپنی تربیت کرو، اپنی تعمیر کرو، اس اپنے وقفیت کی، اپنے اس ارادے کی، اپنی اس سوچ کی جو تم نے خدا کے ساتھ کام کیا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کریں آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے۔ یہاں پر کوئی ہے آسمان پر جانے والا؟ میں کہتا ہوں یہاں پر کوئی آسمان پر جانے والا ہے، یہاں پر کوئی ہے آسمان پر جانے والا نمائندہ ہے، یہاں پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، خداوند سے کہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ نئے سرے سے وقف کریں، خداوند کے ساتھ جوڑیں زندگی کے نئے پن میں چلنے کے لیے، اس مکان میں خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے، اور خداوند کے ساتھ نئے سرے سے وقف ہونے کے لیے، زندگی کے نئے پن میں چلنے کے لیے، تمام سمجھوتوں کے لیے جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں، تمام وہ فریب جو آپ کی زندگی کی طرف آتے ہیں، تمام وہ ریاکاری جو تمہارے سامنے آتی ہے، تمام وہ فریب جو تمہارے سامنے آتا ہے، ریاکاری تو تمہارے سامنے آتی ہے، خداوند کہتا ہے تو واپس الطار کی طرف آؤ، الطار کے پاس آؤ، تمام وہ رکاوٹیں جو پرانی باتیں جو ہیں، جو توبہ اور راست بازی اور نجات کے لیے ضروری ہیں، تمام سمجھوتے جو تمہاری زندگی میں تمہاری طرف آتے ہیں، تو الطار کی طرف آؤ، مذبح کی طرف آؤ، اور اس مذبح کو بناؤ اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وقف کرو، خدا کے ساتھ جوڑو اور کہو خدا میں آج سے زندگی کے نئے پن میں چلتا رہوں گا۔